الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نکاح اسلام کا ایک بہترین اور اہم پاکیزہ اور بابرکت عمل ہے۔ صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان حلال طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ نکاح شریعت اسلامیہ میں عام حالات میں سنت موقدہ ہے۔ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو فرض، شہوت نہ ہو اور حقوق ادا نہ کر سکے تو مکروہ ہے۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے: ایجاب و قبول، نمبر 2 فریقین کی رضامندی، نمبر 3 2 عاقل بالغ مسلمان گواہ، نمبر 4 مرد و عورت کا شرعاً نکاح کے قابل ہونا، اور نمبر 5 ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول کا ہونا۔ اور سامعین کرام، نکاح میں جو فرض ہے وہ ایک فرض ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول۔ اگر ایجاب و قبول نہ ہو تو نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اور نکاح کے واجبات میں سے کہ دو گواہوں کی موجودگی، جو مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، نمبر 2 اعلان نکاح، اور نمبر 3 ہے مہر مقرر کرنا۔ مہر عورت کا شرعی حق ہے، اس میں کمی بیشی کرنا ظلم ہے۔ نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے درج ذیل سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 خطبہ نکاح پڑھنا، نکاح سادہ اور آسان رکھنا، ولیمہ کرنا، غیر ضروری رسومات سے بچنا، تقوی اور دینداری کو ترجیح دینا۔ حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ سامعین کرام، قاضی کس طریقے سے ایجاب و قبول کرائے اس کا بھی طریقہ انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ نکاح کے حوالے سے بہت ساری جو ہے ویڈیوز بنانے کا پروگرام ہے جس کے اندر بے شمار رہنمائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی، اور جو سامعین قاضی حضرات ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں، یاد کریں، تاکہ شرعی طور پر جو ہے وہ صحیح نکاح پڑھا سکیں۔ تو قاضی کا ایجاب و قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی سب سے پہلے لڑکی یا اس کے ولی سے کہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی فلاں بن فلاں کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض قبول کی؟ لڑکی یا ولی کہے میں نے قبول کیا۔ پھر قاضی لڑکے سے کہے، کیا آپ نے فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں اتنے مہر کے عوض قبول کیا؟ تو لڑکا کہے میں نے قبول کیا۔ یہ الفاظ صاف، واضح اور ایک ہی مجلس میں ہوں تو نکاح درست ہو جائے گا۔ نکاح کو رسم نہ بنائیں بلکہ عبادت سمجھ کر ادا کریں، سادگی اپنائیں، شریعت کو مقدم رکھیں، کیونکہ شرعی نکاح سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ اگر نکاح آسان ہو جائے تو کون سی چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ بات آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنی ہے کہ اگر نکاح آسان ہو جائے تو کون سی چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا